حضور ہم سے کتنا قریب ہیں۔ اللہ نے مثال ہی اس لیے دی کہ جس کی وجہ سے تم زندہ ہو نا، میرے محبوب کی ذات ہے۔ حضور قریب ہیں مگر ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ اس دور میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور پھر اللہ کے قریب ہو، اس دل کی قیمت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ توحید کو ماننا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر ماننا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی انسانوں کی شہرگ ہے، ہم آپ یہ سارا جہان اسی نور سے بنا۔ اسی نور سے بنا ہے نا، تو وہ نور حضور کا نور ہے، تو کتنی قربت ہو گئی۔ تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک تھوڑا سا الگ ہونے والا ہے۔ ایک مسئلہ تھا جو کافی دنوں سے ہمارے ذہن میں تھا کہ آج کل کافی سارے انفلوئنسرز ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، لیکن ان لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے کو نہیں ملتی کہ آپ رسول اللہ کے قریب آنا کتنا ضروری ہے۔ کافی سارے انفلوئنسرز ہیں جن میں یوتھ کلب آ جاتا ہے، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں، یوتھ کو اویئر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب آئے، دین اسلام کے قریب آئے۔ اور ان کے بیانات میں اور ان کی ویڈیوز میں یہ بات کہیں مینشن نہیں ہے کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک کمی تھی جس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج حاضر ہیں، حضرت بھی ہیں، حضرت سے اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہم بھی دیکھتے آئے ہیں کہ آج کل نوجوان نسل کو انگیج کرتے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرس ہیں، اور کافی سارا کام ہو رہا ہے نا یوتھ کو اویئر کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بڑا گیپ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کہیں کبھی کبھار ان کے منہ سے سننے کو ملتا ہے، وقت اکثر ان کے منہ سے کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ حضور سے کتنی محبت ہونی چاہیے یا کتنی ضروری ہے حضور کی محبت اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ۔ اصل میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے نا، وہ تو اسلام سے اس حد تک دور ہے کہ ایمان نئے سرے سے لانے کی ضرورت ہے، اچھا۔ مطلب اس حد تک دور ہے۔ ذرا ایک تصور کریں کہ ہمارے پاس نبی نہیں آتے تو کیا ہمیں ایمان ملتا یا قرآن ملتا یا اللہ کی پہچان ملتی؟ نہیں۔ نہیں ملتی نا۔ تو اسی ذریعے کو اگر ہم ڈسکس نہ کریں تو کتنا بڑا گیپ ہے یہ۔ بہت بڑا گیا۔ اور جب ایک نوجوان آتا ہے نا کہ بھائی اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تک کیسے پہنچے گا وہ؟ رسول اللہ کے ذریعے۔ ہاں، کوئی ذریعہ ہوگا نا، کوئی راستہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دینی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا۔ قرآن کی اور انبیاء اکرام کی جو ہاں، بات تھی۔ ضرورت ہی نہیں تھی اس کو دینے میں، کوئی وہ محتاج تو نہیں ہے۔ بالکل بے شک۔ لیکن اس نے ایک راستہ بنایا، ایک طریقہ بنایا، ایک سبب بنایا کہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تب جا کے جو ہے لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنا۔ بالکل ایسا۔ اور ہم اسی ذریعے کو درمیان سے حذف کر دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے تو قریب اپنی نظر میں ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی نظر میں کہاں ہوگے؟ کامیابی تو تب ہے نا کہ جب آپ اللہ کی نظر میں قریب ہو جاؤ اللہ کے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں، لیکن یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے قریب ہے۔ سب سے آسان راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور پھر اللہ کے قریب ہو، اس دل کی قیمت بھی بہت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، پھر سوچ لو۔ تو تیسری مرتبہ بھی جب اس نے کہا نا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو پھر حضور نے فرمایا تو تیار ہو جاؤ تکلیفوں کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، رسول اللہ کی محبت اللہ کے قریب نہ کرتی یا نجات کا راستہ نہ ہوتی تو حضور فوراً منع فرماتے، صحیح۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اب تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور صحیح۔ جو حق کا راستہ ہوتا ہے نا،
وہیں تکلیف آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر والوں اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا نا تو وہ کامل مومن ہی نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ایمان کی شرط ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور آج اسی کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، تو کیسے لوگ اللہ تک پہنچیں گے؟ تو یہ بہت بڑا خلا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لیکن ہدایت یقینی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بات جانتے ہوں گے بہتر طریقے سے، اور شاید وہ بات کرتے بھی ہوں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر کسی کے لیے، بالکل ایسے ہی لیکن اگر نہیں کرتے تو یہ راستہ پھر ہدایت کا نہیں ہوگا۔ توحید کو ماننا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر ماننا ہے۔ جیسے چشمہ ہوتا ہے نا، لینس ہوتا ہے، دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے لینس ہوتا ہے۔ اگر یہ لینس نہیں ہوگا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی معرفت بھی ایسی ہے، ہدایت بھی ایسی ہے کہ جب تک یہ بیچ میں جو واسطہ ہے، لینس ہے، حضور کی محبت کا نہیں لگے گا، تب تک ہدایت نہیں ملے گی، معرفت نہیں ملے گی، بندہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، بڑی اہم چیز ہے یہ، اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے حضور کی محبت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آج بھی لوگ ان کی قربت کو محسوس کرتے ہیں، بالکل۔ ذرا سی محبت کا تذکرہ چھڑ جائے تو آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا نا کہ حضور کی قربت، تو اگر ایسا کوئی سوال کرے کہ جیسے کہ حضور ہم سے کتنا قریب ہے، ایک ہوتا ہے نا بندہ بتائے کہ قریب ہے، قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ قرآن میں آیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر ہم تصور کریں نا کہ جو ہے ہماری جان ہمارے جسم سے نکل گئی یا شہرک کٹ گئی تو ہم مردہ ہیں۔ بالکل۔ اللہ نے مثال اس لیے دی کہ جس کی وجہ سے تم زندہ ہو نا، وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اگر ان کی ذرا سی بھی دوری ہو گئی نا تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، کائنات میں نور ختم ہو جائے گا۔ یہ حیات جتنی بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی انسانوں کی شہرک ہے، یہ پرندے، حیوانات، کائنات کی ہر چیز جو زندہ ہے، تو وہ زندہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی۔ حضور کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی ہے نا، وہ میرا نور ہے، بے شک۔ اور اسی نور سے پھر ساری کائنات کو بنایا گیا۔ تو پھر ہم، آپ، یہ سارا جہان اسی نور سے بنا۔ اسی نور سے بنا ہے نا، تو وہ نور حضور کا نور ہے، تو کتنی قربت ہو گئی ہے۔ اس قربت کا اندازہ لگانا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس قربت کو جو ڈیزائن کیا ہے نا وہ اللہ نے کیا ہے، تو اللہ کی ڈیزائن کی ہوئی چیز کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کل جیسا دیکھنے میں آیا کہ ہم کافی دین سے بھی دور ہو گئے ہیں، تو یہ جو قربت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمیں اتنی مطلب اب فیل نہیں ہوتی، یا قربت ہمیں حضور قریب ہے مگر ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ فیل اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے، کسی ایسی جگہ زندگی گزاریں کہ جہاں شراب پی جاتی ہو، جوا کھیلا جاتا ہو، تو وہاں آپ کو یہ چیزیں عام لگیں گی۔ اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اچھے ماحول میں رہنے والا ہے، صاف ستھرے ماحول میں، جب وہ آ کے دیکھے گا نا تو وہ اپنے کانوں کو پکڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے، صحیح۔ کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتا نہیں ہے، تو اس کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں نا تو وہاں اس چیز کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا، ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ اور نوجوانوں کے دل میں اس کو ڈالا نہیں جاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، اللہ، یہ سب ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اللہ ہمیں جس کی وجہ سے ملا ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ یا جس پیمانے پہ کیا جا رہا ہے تو وہاں بھی وہ میلاد وغیرہ ہوتا ہے، تو دو چار بندوں نے نعتیں پڑھی، دو چار نعرے لگتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، واپسی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں سارے، لیکن وہ جو ایک چیز فیل ہونی چاہیے تھی وہ فیل نہیں رہتی۔ فیل کیسے ہوگی؟ یہ تو پریکٹیکل چیز ہے نا، کہ آپ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اس کو پریکٹیکل بھی لاؤ۔
اگر ہم نے اس بات کو کہہ دیا کہ حضور ہمارے قریب ہیں تو ہمیں پھر اس کے آداب کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اب کس حد تک آداب کرنے چاہیے؟ جیسے آپ مثال لے لو کہ اگر آپ حضور کے دور میں ہوتے اور سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ بات کرنے کا طریقہ، سوچنے کا، سمجھنے کا، جواب دینے کا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، جہاد. جہاد کا جذبہ، جان فدا کرنے کا جذبہ، حضور کے ایک حکم پر سر کٹانے کا جذبہ، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ تو یہ جو کیفیت ہے وہ صرف اسی دور کے لیے تھی کیا؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی دور میں رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں. انہی کو فیض یاب کرنے کے لیے آئے تھے خالی؟ تو اللہ نے جو اپنے محبوب کو بھیجا ہے انسانوں میں، یہ صرف ایک خاص دور کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک، جب سے کائنات بنی ہے تب سے آپ کا فیض جاری ہے، مختلف صورتوں میں. کبھی انبیاء کرام کی صورتوں میں، تو آج کل جو ہے وہ نماز روزہ پڑھتے ہیں، تو یہ نماز روزہ صرف پریکٹس نہیں ہے، بلکہ سارے دنیا کے کام وغیرہ کر لینے کے بعد بندہ جب نماز میں کھڑا ہو تو طریقہ حضور کا اپنایا ہے. بالکل. حضور کس طرح سجدہ کرتے تھے، کس طرح رکوع کرتے تھے، کس طرح قیام کرتے تھے، اس طریقے کو اپنانا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ میرا یہ طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق ہے. ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک فرعون تھا، وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اس طرح کے نقل اتارتا تھا، لباس پہنتا تھا اور عصا اس طرح پکڑتا تھا، بات صحیح کرنا، صحیح. ایکٹنگ کرتا تھا ان کی طرح، صحیح کاپی کرتا تھا. کاپی کرتا تھا. تو جب فرعون جو ہے وہ غرق ہوا نا، تو سارے غرق ہو گئے، یہ ایک بچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اسی نے تو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا یہ بچ گیا. اور یہی بچ گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے شخص کو عذاب دوں کہ جو آپ کے لباس کی طرح لباس پہنتا ہے، آپ کے بولنے کی طرح بولتا ہے، بیٹھنے کی طرح بیٹھتا ہے، چلنے کی طرح چلتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھا بنا دیتا ہے. ہاں، تو یہ جو نماز ہے یہ حضور کی نقل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حضور کے نقش قدم پر چلنا، اپنے آپ کو ان جیسا بنا لینا، تاکہ جب ہم اللہ کی عبادت اس لباس میں کریں گے جو حضور نے پہنا ہے، جو طریقہ حضور نے اپنایا ہے، اس کو اپنا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، تو اس سر کی ویلیو بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہے. اس بندے کی جو ناچیز ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو ہم خالی نماز کو سمجھتے ہیں، اٹھو بیٹا کر لی، فرض ادا کر دیا، جو قرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب وہی اپنی دنیا کی طرف. تو اس کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا. صحیح اور ہے. نہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. نماز ہے، اس میں ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، رکوع اس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جو جسم ہے اس کے لیے روح بہت ضروری ہوتی ہے. تو ایک نماز ہے، ایک اس کی روح ہے. روح کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، صحیح. تو پھر معاشرہ محروم ہے ان لذتوں سے جو حضور کی قربت سے ملتی ہیں. دیکھیں نا، آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ایک شخص وہ ہے جو نماز ایسی پڑھ کے آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو، جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. تو جو خادم تھے انہوں نے پوچھا کہ اذان کے وقت آپ کپ کپی کیوں طاری ہو جاتی ہے آپ پر؟ انہوں نے کہا کہ کائنات کے جو بادشاہ ہے اس کے در سے بلاوا آ گیا، اللہ. تو اس وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا.
تو ایک یہ ہے نظریہ. اور صحابہ کرام کو ہم تذکرہ کرتے ہیں بڑا، اس نظریے کو بھی تو اپنانا چاہیے نا. بلکہ ہاں یہ ایک پریکٹیکل ہے کہ آپ اگر اللہ کو بادشاہ سمجھ رہے ہو نا کائنات کا، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. صحیح. بادشاہ کے سامنے، دنیا کا جو بادشاہ اس کے سامنے آپ جاؤ گے، بلا لے، اریسٹ کروا لے، تو پھر آپ کس طرح آپ کی کیفیت ہوگی؟ تو وہ بھی تو حقیقی بادشاہ ہے، اس نے جب بلایا تو وہ ہونی چاہیے کیفیت ویسی، اس سے زیادہ ہونی چاہیے. بالکل. تو جب وہاں اتنی کمی ہے تو حضور کی محبت کے راستے میں تو بہت ہی کمی ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ مدینہ سے تشریف لے گئے. پھر ایک مرتبہ مدینہ آئے تو حسنین کریمین نے عرض کی کہ آپ ایک مرتبہ اذان دیں، تو آپ نے منع فرمایا، لیکن جب اب حسنین کریمین کی بات کیسے ٹال سکتے تھے. پھر جب اذان دینے لگے تو جب آپ نے اذان دی تو سارے مدینے کی گلیوں میں شور سا مچ گیا کہ بھائی سب ساروں بطار رونے لگے. اور لیکن جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو یہ کہتے ہی بے ہوش ہو گئے. جب کافی دیر بعد ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں یہ حضور کا نام جب میں لیتا تھا نا تو حضور میرے سامنے ہوتے تھے، تو آج جب میں نے حضور کا نام لیا تو حضور ظاہری طور پہ سامنے نہیں تھے، تو بس اسی صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا. پھر آپ دوبارہ مدینے سے رخصت ہو گئے اور پھر کبھی مدینے واپسی ہی نہیں آئے. مطلب یہ محبت الگ ہی لیول کی ہے. اب اس کو کون اپنائے گا؟ جب تک محبت اس درجے کی نہ ہو، محبوب کیسے ملے گا؟ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا میں کر رہا ہوں ہاں ویسا کرو، فالو کرو مجھے. اور کوئی بندہ کسی کو ایویں نہیں فالو کرتا ہے. محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. جب آپ کسی سے محبت کرو گے نا تو اس کا دیکھنے کا انداز بھی فالو کرو گے. ایک واقعہ ہے بڑا شاندار. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کسی راستے سے جا رہے تھے، ساتھی بھی تھے ساتھ میں ان کے. تو ایک مقام پر انہوں نے اپنے سر کو ایسے جھکا لیا اور آگے بڑھ گئے. تو جو ساتھی تھے نا ان کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ یہاں آپ نے اپنا سر کیوں جھکایا؟ نہ ادھر کوئی درخت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جھکانا پڑے، نہ کچھ آپ کا گر گیا ہے کہ آپ اس کو اٹھانے کے لیے جھک گئے، تو آپ ادھر کیوں جھکے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے، تو یہاں ایک درخت تھا جس کی ٹہنی جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی. تو جب حضور وہاں سے گزرے تو اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرے. تو میں نے بولا کہ اب درخت تو ہے نہیں، حضور کی جو سنت ہے اسی کو ادا کر لیا جائے. تو درخت ہے نہیں ہے لیکن حضور کی سنت برقرار ہے. وہ ادھر ادھر کی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے، صرف حضور نے جو کام کر دیا، اب محبت ہے تو وہ خود بخود ہو رہا ہے. انہوں نے کوئی پہلے سے نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی یہاں ہاں سر جھکاؤں گا. ایک چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، حضور کو دیکھا ہے، تو اب جہاں جہاں حضور جیسا جیسا کرتے گئے ہاں وہ ویسا ویسا کرتے گئے. اسی کو کہتے ہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کس وجہ سے؟ پیروی کی وجہ سے. اور پیروی کب ہوتی ہے؟ محبت. تو آج کل کا ایسا دور ہے، اس دور میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سب سے بہترین طریقہ اور آسان یہ ہے کہ سیرت کو پڑھے. حضور کی سیرت ہے نا، کتابیں ہیں بہت ساری، ان کی سیرت کو پڑھے، اخلاقیات کو پڑھے، واقعات کو پڑھے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے.
کوئی ایسا ہم سفر، کوئی ایسا ساتھی تلاش کرے جو حضور کے نقش قدم پر چلتا ہو، صحیح اس کے ساتھ بیٹھے، وقت گزارے، شریعت کے مطابق جو عمل کرتا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جتنا زیادہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ پھر وہ مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، تو ایسے حلقوں میں بیٹھنا، اچھی صحبت جو ہے نا وہ بہت ضروری۔ بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے ایسے کہ بات کی نماز کے بارے میں اور دین کے متعلق جتنی بات ہوئی ہے، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے اور سارے چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ مسواک کرے گا، دین پہ چلے گا، ٹوپی پہنے گا، اور وہ سب اماموں بھی پہن رہا ہے، چل رہا ہے، دین کی کوشش پوری کر رہا ہے، لیکن وہ بظاہری طور پہ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے جو مطلب اب خالی دین تھوڑی ہے، حضور نے تو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا نا پوری، حضور کیسے رہے، کیا حالات تھے، جیسے آج کل کا دور ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، تو حضور نے سب چیزوں کو کیسے فیس کیا ہوگا، اور سارے جو معاملات تھے، اتنی جنگیں، جہاد، اس کے بعد دین کا کام کیا حضور نے، مطلب پریکٹیکلی ایسا کر دیا، مطلب کہ بہترین مینٹور آج کل کی ینگ جنریشن ہو، کوئی سی بھی جنریشن ہو، اس کے لیے۔ تو اس کے متعلق اب بندہ کہاں تک کے مطلب رہنمائی لے کے اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔ اصل میں ایک تو ظاہری حلیہ ہے نا، یہی تھوڑی ہے خالی۔ صحیح ایک شخص داڑھی رکھ کے بھی بہت سارے گناہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے اکثر۔ صحیح ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے لیکن گناہوں سے بہت زیادہ بچتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر کا تعلق ہے نا، یہ بندے کے اپنے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ شریعت ہے اس پر عمل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوپی پہنے اور جو ہے وہ ایسے لباس پہنے۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کپڑوں پر پیوند بھی لگاتے تھے، لیکن حضور کا اپنا سبق یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند والے کپڑے پہن کر آ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کوئی غربت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اظہار کرو۔ اظہار کرو، اظہار کرو گے تبھی تو شکر ادا ہوگا۔ صحیح تو بندے کے پاس جتنا کچھ ہے جو ہے اسی کو شریعت کے مطابق ڈھال لے۔ صحیح لباس اگر پینٹ شرٹ پہن رہا ہے تو اس طرح پہنے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، تو یہ نہیں کہ وہ اپنا پورا حلیہ بدل دے۔ کتنے دن بدلے گا؟ 10 دن بدلے گا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ تنگ آ جائے گا، بیزار ہو جائے گا۔ صحیح اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا عمل وہ اچھا ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ والا ہو۔ صحیح نیکی بندہ کرے، تھوڑی کرے لیکن اس میں ہمیشگی ہو۔ تو شروع میں آپ فرض نماز سے شروع کریں، فرض پڑھیں گے تو آپ کو شوق پیدا ہوگا، توفیق مل جائے گی سنت پڑھنے کی، سنت پڑھیں، پھر توفیق مل جائے گی نفل پڑھنے کی۔ اب ایک دن آپ پوری سنتیں بھی پڑھ لی، فرض بھی پڑھ لی ہے، تہجد بھی پڑھ لی، تو اگلے دن ہمت کہاں ہوگی؟ کچھ بھی نہیں پڑھ کچھ بھی پائے۔ نہیں پڑھ پائیں گے اگلے دن۔ تو ایسی ہوگا۔ تو اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ حضور کی سیرت کو تھوڑا تھوڑا اپنانا شروع کرے۔ جو بھی اس کے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، 5 منٹ دن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے اس کو محسوس کرے، ایک تعلق قائم کرے، تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جنہیں ڈسکس کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ڈسکشن ہو اس ٹاپک پہ تو کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو یا کون سا ٹاپک ایسا ہے جو ڈسکس کیا جائے اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں۔ باقی انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔